نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دوستو، عقاب یا شاہین دنیا بھر میں اپنی ذہانت، بہادری اور آزاد طرز زندگی کی وجہ سے جانا اور پسند کیا جاتا ہے۔ ان خوبیوں کے علاوہ تیز نگاہی، بلند پرواز اور خود اعتمادی وہ خوبیاں ہیں جو ان کو دیگر پرندوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اگرچہ آج کل وائلڈ لائف پر ریسرچ کرنے والے سائنس کی ترقی سے مدد لے کر شاہین جیسے پرندوں کے متعلق جاننے کا دعویٰ داری کرتے ہیں، مگر حال ہی میں سعودی عرب میں ایک لڑکے کو مردہ عقاب پر ایک GPS ٹریکر ڈیوائس لگی ہوئی ملی، اور جب اس نے اس ڈیوائس کو اپنے کمپیوٹر پر اٹیچ کیا تو عقاب کی زندگی کے بارے میں اس سے ایسے انکشافات ہوئے کہ اس نے سائنس کے باتوں پر بھی مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم اپنے اس مختصر سی ویڈیو میں GPS ٹریکر کے ذریعے سے اس سے کون سی معلومات حاصل ہوئے ہیں وہ بتائیں گے۔ سبسکرائب کریں انفو ٹیب کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، تصویر میں نظر آنے والا یہ لڑکا سعودی عرب کا ہے، یعنی سعودی عربیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا نام فہد ہے۔ فہد کو آوارہ گردی کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ جب بھی اپنے کام میں بور ہوتا تو یہ آؤٹنگ کے لیے ریگستانوں کا رخ کرتا۔ یہ وہاں جا کر کیمپنگ بھی کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بنجر علاقے الجزان جانے کا ارادہ کیا، تو اس جگہ جانے سے پہلے فہد کو بالکل بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آج اس پر حیرت اور تجسس کا نیا باب کھلنے والا ہے اور یہ دنیا بھر میں معروف ہونے والا ہے۔ اسی وزٹ کے دوران اس سے ایک چٹان پر ایک پرندہ ملا جو مر چکا تھا۔ جب فہد نے نزدیک جا کر دیکھا تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ پرندہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیاہ رنگ کا عقاب تھا جو جہاں مردہ حالات پڑا ملا۔ فہد وہاں سے جانا ہی والا تھا تو اس دوران اس نے عقاب کے ساتھ ایک چھوٹی سی باندھی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس سے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ ڈیوائس ہے کیا۔ جب فہد نے ڈیوائس کو عقاب کے جسم سے الگ کیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ڈیوائس دراصل ایک GPS ٹریکر ڈیوائس ہے جو عقاب کے جسم پر نہایت احتیاط سے باندھا گیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس ٹریکر پر اپنے مالک کا ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ ڈیوائس ملے تو اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کیا جائے۔ جب فہد نے اس GPS ٹریکر ڈیوائس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا تو اس سے کئی طرح کے نئے انکشافات ہوئے اور کئی پیچیدہ سوالات کے جوابات بھی مل گئے۔ اس سے اس بات کا جلد آئیڈیا ہو گیا کہ اس ڈیوائس کو کئی سال پہلے قازقستان کا ایک باشندے نے عقاب کے جسم پر لگایا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یا پھر ٹریکر کے ہسٹری کے مطابق اسے 2 دہائیاں پہلے اس عقاب پر لگایا تھا۔ GPS ٹریکر کے ہسٹری کے مطابق یہ عقاب کئی ممالک میں گھومتا رہا، ایتھوپیا سے لے کر سعودی عربیہ اور مشرقی وسطیٰ سے لے کر کئی عرب ممالک میں یہ پرواز کرتا رہا۔ اس لمبے سفر میں اس عقاب نے کئی ریگستانوں اور جنگلات کو عبور کیا تھا۔ اس نے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس ہسٹری کے دوران ایک انوکھی بات کا انکشاف ہوا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ انکشاف یہ تھا، اس عقاب نے اپنے سفر کے دوران سمندروں کے اوپر اڑنے سے گریز کیا تھا، یعنی اس نے اپنا سارا سفر خشکی کے اوپر ہی طے کیا تھا۔ ان سب حیرت انگیز انکشاف کے بعد فہد سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے ایک حیوان اتنا انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے جس نے محض خشکی کا انتخاب کیا ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد فہد کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ ایک لمبے سفر کے دوران عقاب کو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بلندی حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تاکہ وہ بلندی حاصل کرنے کے لیے ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس سے کم قوت لگانا پڑتی ہے۔ یوں اس طرح ہوا کی دباؤ کے ذریعے اثر اپنا سفر مکمل کرتا رہا، مگر گرم ہوا کا یہ دباؤ سمندر کے اوپر نہیں ہوتا، اس لیے اس عقاب نے ہوا کا دباؤ حاصل کرنے کے لیے سمندر کی بجائے خشکی کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے پوری زندگی میں اتنے لمبے سفر اپنے قابلیت سے طے کیے۔ یہ روزانہ اوسطاً 300 کلومیٹر سفر طے کرتا رہا، جو ایک عام انسان کے لیے اتنا سفر گاڑی میں بھی بہت زیادہ تھکا دینے والا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اس پرندوں کو اتنے لمبے سفر کی اڑان میں بھی مدد کرتا ہے۔